بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 38، کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اور ثواب کی امید پر رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے اور رمضان المبارک میں قیام کرنے کے ساتھ ایمان اور احتساب کی شرط لگائی گئی ہے۔ ایمان کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں پر کامل ایمان رکھنا، اور احتساب کہتے ہیں کہ محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ روزہ رکھنا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ایمان بھی ہو احتساب بھی ہو، ریاکاری نہ ہو، کسی کو دکھلاوا نہ ہو، تو صرف اللہ کے راضی کرنے کے جذبے سے ثواب کی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر عطا فرمائیں گے، اللہ مجھ سے راضی ہوں گے۔ تو جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں، ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه۔ سنن نسائی کی 2208 نمبر حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا، رات کو کھڑے ہو کے تراویح پڑھی اور رمضان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، تو اللہ قیام پر بھی یہ اجر عطا فرماتے ہیں، اس کو اس طرح پاک صاف فرما دیتے ہیں کہ جس طرح وہ نومولود بچہ، وہ پہلے دن کا بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قیام کی برکت سے جو ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری کی 1901 نمبر حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے، ثواب کے حاصل کرنے کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے گناہ بھی بخش دیتے ہیں۔ تو ان تین حدیثوں سے تین چیزیں پتہ چلی۔ ایک تو رمضان کے روزہ رکھنا، یہ رمضان المبارک میں سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور دوسرا، صام رمضان کے بعد دوسری حدیث میں قام رمضان فرمایا کہ رمضان میں جس نے قیام کیا، جو رمضان میں کھڑا ہوا، تو یہ تراویح کی نماز ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی بھی۔ تو جو آدمی تراویح کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی کا اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کا فرمایا کہ پورے رمضان میں اس کو تلاش کرو، اور بالخصوص آخری عشرے میں حضور نے فرمایا، اور بعض حدیث میں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو جو ہے تلاش کرو۔ تو اس کو پھرا دیا گیا اور اس کو پورے رمضان میں رکھ دیا گیا اور طاق راتوں میں رکھا گیا، تو اس لیے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی آدمی اس کو تلاش کرتے کرتے اس نیت سے کھڑا ہو گیا اور لیلۃ القدر کو اس نے پا لیا اور اس نے نماز پڑھی، کھڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام گناہ جو اس کے اگلے ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
تو یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا ہے، اور رمضان کی برکت سے روزہ رکھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اور پھر اس رمضان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی اور تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو آدمی مستعد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کا قیام بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقى ربہ، صحیح بخاری شریف کی 1805 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی فرحۃ حین یفطر، ایک خوشی اس کی افطار کے وقت ہوتی ہے، وفرحۃ حین یلقى ربہ، اور دوسری خوشی اس کی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ یعنی ایک خوشی ہر روزے دار کو اس وقت میسر ہوتی ہے جب وہ کڑے دن کی بھوک کو، پیاس کو برداشت کر کے روزہ مکمل کرتا ہے، تو اس کے بعد جو اسے لذت طعام ملتی ہے، کھانے پینے کی جو لذت ملتی ہے، آدمی گویا کہ افطاری کے وقت خوشی کو محسوس کرتا ہے۔ تو حضور نے خود اس کو فرمایا کہ جو آدمی افطار جب کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور افطاری پر خوشی محسوس کرتا ہے، یہ تو دنیا کی خوشی ہے۔ تو روزے دار کے لیے اسی طرح کی ایک خوشی اللہ نے آخرت میں رکھ دی ہے کہ حین یلقى ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملے گا، تو یعنی دوسری خوشی اس کو اس وقت نصیب ہوگی جب عالم اخروی میں، آخرت کی جہان میں اسے دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ سے نوازا جائے، اللہ جل شانہ کا وہ دیدار کرے گا، تو یعنی جنت بھی مل گئی ہوگی، سب کچھ مل گیا ہوگا، ساری نعمتیں ملی ہوں گی، لیکن اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس بیت اللہ کو دیکھا نہیں ہوتا۔ تو جب کبھی ہمیں عمرے کی سعادت مل جاتی ہے، حج کا موقع نصیب ہو جاتا ہے، تو جب اس پر پہلی نظر پڑتی ہے، اور کئیوں کو پوری زندگی بھی یہ موقع نہیں ملتا، تو لیکن اس کی تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں۔ تو دنیا میں ممکن بھی ہے، بندہ دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کا دیدار، جس اللہ کے لیے ہم نے روزے رکھے، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی، جس رب کی رضا کے لیے ہم نے اس کے ہر حکم کو مانا، اب اس رب کا دیدار بھی ہو جائے، تو دنیا کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اس آنکھ میں وہ طاقت عطا فرمائیں گے کہ جو اللہ کا دیدار کر سکے گی۔ تو اس لیے اس وقت جو جنتیوں کو جنت کی تمام نعمتوں کے بعد بھی کمی محسوس ہو رہی ہوگی، تو وہ ساری کی ساری کمی ہوگی اللہ کے دیدار کی، کہ رب تعالیٰ اب ہمیں اپنا دیدار فرمائیں، ہم اللہ کو دیکھیں۔ تو حضور نے اس حدیث میں فرمایا کہ روزے دار کے لیے یہ دو خوشیاں ہیں، ایک تو دنیا میں کہ حین یفطر، کہ جس وقت وہ افطاری کرتا ہے اللہ اسے خوشی عطا فرماتے ہیں، اور دوسری خوشی وہ فرحۃ حین یلقى ربہ، جس وقت وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اللہ کا دیدار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے خوشی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح روزے کا اجر و ثواب حضور نے حدیث میں بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى ما شاء اللہ یقول اللہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1638 نمبر، کہ حضور نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے نیک عمل کا اجر جتنا اللہ چاہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہماری ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نماز کا، روزے کا، ہر چیز کا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو روزے کے جو ہے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ثواب مقرر نہیں کیا، ہر عبادت کا ثواب مقرر کیا ہے، نماز کا اتنا ہے اور ایک ایک رکعت کا اتنا ہے اور صدقے خیرات کا۔ تو روزے کے لیے اللہ نے فرما دیا اس کا ثواب میں خود دوں گا، یعنی وہ کوئی میں نے ضابطہ بنا کے فرشتوں کے حوالے نہیں کر دیا کہ کوئی فلاں نیکی کرے تو اتنا اجر، فلاں نیکی کرے تو اتنا اجر، لیکن جو ہے
اس بات پر کہ اس نے روزہ رکھا ہے اس کا میں خود ہی اجر دیتا ہوں، اور جب اللہ اجر دینے پہ آئے تو وہ تو بے حساب اجر دیتے ہیں۔ تو بلکہ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ میں روزے دار کا خود ہی اجر بن جاتا ہوں، یعنی اس کا بدلہ میں خود ہی بن جاتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ جو روزہ رکھتا ہے تو میں خود ہی اس کو مل جاتا ہوں، تو جس کو اللہ ہی مل جائے تو اسے باقی چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ بادشاہ گزرا ہے محمود، تو اس کا وزیر تھا ایاز، تو محمود و ایاز کے قصے مشہور ہیں۔ تو اس وقت محمود نے ایک دفعہ اعلان کر دیا، اپنے سارے وزراء بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ میرے اس محل میں جتنی بھی قیمتی چیزیں لگی ہوئی ہیں، کوئی سونے کی، کوئی جوہرات کی ہیں، کوئی ہر چیز کی قیمت ہے، تو کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے کوئی بھی قیمتی چیز اٹھا سکتا ہے، میری طرف سے اجازت۔ تو سارے وزراء لپکے اور کسی نے فانوس اٹھا لیا، کسی نے تلوار اٹھا لی، کسی نے وہاں کی کرسی میز اٹھا لیا، کسی نے جو ہے وہ سب سونے چاندی کی بنی ہوئی چیزیں اٹھا لی۔ تو جو ایاز تھا وہ بادشاہ کے پاس کھڑا رہا اور بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب بادشاہ نے جب سارے آ کے بیٹھ گئے تو ان کے سامنے اپنے جو ہے اس وزیر سے پوچھا، جو مشیر بھی تھا، کہ بھئی یہ سارے کچھ نہ کچھ اٹھا رہے تھے تو تم نے جو ہے کیوں نہیں ہاتھ رکھا، تم کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے میری طرف دیکھا نہیں ہے، میں نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا، جب آپ نے کہا کہ میرے اس دربار سے لے لو تو میں نے آپ کو لے لیا ہے، جب بادشاہ مجھے مل گیا تو سمجھ لیں کہ ہر چیز مجھے مل گئی، تو جب آپ میرے ہو گئے تو میں تو کچھ چیز بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے روزے دار اللہ تعالیٰ پر ہاتھ رکھتا ہے، یعنی وہ پھر نیکیوں کو، جنت کو، اس کو نہیں دیکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو میں خود اس کو مل جاتا ہوں، اس کا بدلہ ہی میں بن جاتا ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی قیمتی چیز ہے کہ آپ حضرات نے اور ہم نے روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں نصیب ہو جائیں، ہمیں مل جائیں۔ تو روزے دار کے اتنے زیادہ اجر و ثواب کی وجوہات کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ دیگر بھی عبادتیں موجود ہیں، لیکن ان کی بنسبت روزے کی اس قدر فضیلت ملنے کی کئی وجوہات علماء اکرام نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی ہیں، اور جن کا خلاصہ جو ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ذکر کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے بقا کا اور عدم بقا کا، کہ اس آدمی کا روزہ ہے یا نہیں ہے، یہ علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ بخلاف آپ دوسری عبادات کو دیکھیں کہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے، کہ کسی آدمی نے نماز نہ پڑھی ہو یا نماز نہ پڑھ رہا ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ دوسری عبادتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو کبھی عمرے پہ نہیں گیا، حج پہ نہیں گیا، لیکن روزہ ایک ہوتا ہے کہ آدمی آ رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، لیکن کسی انسان کو علم نہیں ہوتا، اس لیے یہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اجر بھی اسی لیے رکھا کہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے ہے، اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ خاص اس نے میرے لیے کیا۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ روزے میں بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، اور دیگر جو خواہشات نفسانی ہے ان کو چھوڑنا ہوتا ہے، ان پر صبر کرنا ہوتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشقت نہیں ہوتی اور نفس خوشی نہیں ہوتی، نفس پر اتنا دباؤ نہیں پڑتا جتنا روزے کی وجہ سے پڑتا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے، اور تیسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ روزے میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہے، جبکہ دوسری عبادات ہیں، نماز کوئی دکھلاوے کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، اور زکوٰۃ دے رہا ہے تو لوگوں کے سامنے کر کے دے سکتا ہے، ان کے دکھلانے کے لیے ریاکاری ہو سکتی ہے، حج میں ریاکاری ہو سکتی ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، قربانی میں ریاکاری ہو سکتی ہے، صدقے میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دوسری عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آدمی کسی کو دکھلا نہیں سکتا، تو جب تک کوئی پوچھے نہ یا بتائے نہ تو تب تک جو ہے وہ اس کو چھپا سکتا ہے، اس کے اندر ریاکاری کا دخل نہیں ہے۔ اور چوتھی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ کھانے پینے سے جب آدمی رک جاتا ہے، اس سے مستغنی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی صفات کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اور فرشتوں کو بھی حاجت نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ روزہ دار اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو
اپنے اندر پیدا کر کے مقرب الہی بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے وہ، ہر نیکی کو 10 گنا تک، پھر 10 گنا سے 700 ضعف 700 گنا تک لے کے جاتے ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ روزے کے لیے میں نے خود کوئی نیکی ہزاروں اور لاکھوں میں مقرر نہیں کی، بلکہ اس کا میں خود ہی بدلہ بن جاتا ہوں، میں خود ہی اس روزے دار کو مل جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔